إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے
یہ ماہ مقدس مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے ایک عظیم رحمت کا مہینہ ہے۔ ہم اکثر اس بات کو سنتے ہیں کہ ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک عشرہ مغفرت کا ہے، اور ایک عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے اس کی ہر رات، اس رمضان کا ہر دن مغفرت کا بھی ہے، رحمت کا بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ اس ماہ مقدس میں 3 چیزوں کو غنیمت سمجھ کر ان 3 چیزوں کو سمیٹنا ہے، جس کے کم دن باقی رہ چکے ہیں۔ اب بھی موقع ہے، 3 چیزوں کو غنیمت سمجھ لیں اور 3 چیزیں سمیٹ لیں۔ یہ ٹارگٹ ہے اس ماہ مقدس کا جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ تین چیزیں کون سی ہیں جنہیں غنیمت سمجھنا ہے؟ نمبر 1، رمضان المبارک کے بقیہ ایام انہیں غنیمت سمجھیں۔ یہ رمضان المبارک اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اور اللہ ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کو جانتا ہے جو پچھلے رمضان ان کے ساتھ تھے، ملاقات بھی کرتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن اس مرتبہ وہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ جسے اللہ موقع دے دے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے لیے۔ وقت کو غنیمت جانیے۔ نمبر 2 اور نمبر 3، ان دونوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ خسارے میں مبتلا ہیں۔ ناکام اور نامراد ہو چکے ہیں۔ کون سی 2 نعمتیں؟ ایک ہے صحت مندی اور دوسری ہے فراغت۔ ہمارے ہاں حالات کا جو تناظر ہمارے سامنے ہے، جو منظر ہمارے سامنے ہے، اس منظر میں اگر ہم اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اور آپ اگر بغیر کسی پیسے خرچ کیے، بغیر کسی معاوضے کے آسانی سے سانس لے رہے ہیں، یہ میرے رب کا بہت بڑا انعام ہے مجھ پر۔ ورنہ وہ لوگ جو روڈ پر، رستے میں، ہاسپٹل میں، ایمبولینس میں، مختلف جگہ پر پیسے دے کر بھی سانس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں سانس دستیاب نہیں ہے، اپنی ایڑیوں کو رگڑ رگڑ کر جانے دے رہے ہیں، اور میں بڑی آسانی کے ساتھ سانس لے رہا ہوں۔ یہ صحت اللہ کی عطا ہے، اور اس پر سب سے زیادہ وہ حق رکھتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور وہ شکریہ اس مہینے میں جو مہینہ فی نفسی خود اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جان لو۔ بیمار ہو کر چاہو گے روزہ رکھنا، روزہ نہیں رکھ پاؤ گے۔ بیمار ہو گئے
تمنا کرو گے مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھ لو، نہیں پڑھ پاؤ گے۔ بیمار ہو گئے، دل میں آرزو ہوگی قیام اللیل کر لو، نہیں کر پاؤ گے۔ بیمار ہو گئے، دل کرے گا قرآن پڑھ لو، سمجھ لو، نہیں، دل کرنے کے باوجود بھی ہمت اور استطاعت تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس لیے اس دوسری چیز صحت کو بالخصوص آج کے دور میں غنیمت جانی ہے۔ تیسری چیز ہے فراغت۔ جہاں کورونا اس وبا نے لوگوں کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال رکھا ہے، وہاں ان کو فارغ اوقات بھی مہیا کر دیے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہے، آپ اتنے بجے کاروبار بند کر دیں گے، اس دن کاروبار بند ہوگا، اتنے وقت دکان کھولیں گے، محدود مصروفیات کر دیے ہیں۔ زیادہ تر وقت فراغت کا ہے، اور فراغت بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس فراغت کے اوقات میں انہیں غنیمت جانتے ہوئے پھر صحت مندی بھی ہے اور رمضان المبارک بھی ہے۔ سب سے زیادہ لگاؤ ایک مسلمان کا ان اوقات میں اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، جس بندے نے ان تین چیزوں کو غنیمت جانا کہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید اب جو صحت ملی ہوئی ہے دوبارہ نہ ملے، شاید یہ جو فراغت اب حاصل ہوئی دوبارہ نہ ملے، انہیں موقع سمجھ کر، غنیمت سمجھ کر اپنا مشن بنانا ہے ان تین کاموں کو۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت کیسے حاصل کر سکوں۔ نمبر 2، اللہ کی مغفرت کیسے حاصل کر سکوں۔ نمبر 3، جہنم سے آزادی کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس رمضان المبارک کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اہتمام کیا ہے ایک خاص مہینے کا، کیا کیا اللہ نے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ آخری لمحے تک اس ماہ مقدس میں جہنم کا دروازہ نہیں کھلے گا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، ایک دروازہ بند نہیں ہوگا۔ رحمت کے دروازے کھول دیے، ایک دروازہ بند نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو 11 مہینے تک گمراہ کرنے والا سرکش شیطان جکڑ دیا گیا۔ اللہ نے نیکی کا ایک موسم میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں جو صدائے بلند کر رہے ہیں، اے نیکی کرنے والے آجا، نیکی کا موسم آ چکا ہے۔ اے برائی کرنے والے اب باز آجا، برائی کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ یہ موقع جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس موقع کے باوجود بھی اگر کوئی رحمت حاصل نہ کر سکا، مغفرت حاصل نہ کر سکا، جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکا، اس انسان سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر نیکی میں مجھے اور آپ کو یہ ٹارگٹ بنانا ہے، مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی۔ اور اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن کے اندر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے رمضان کی عبادات کے یہی 3 مقصد ذکر کیے ہیں، یہی 3 مقصد ہے۔ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ، دروازے کھل چکے۔ اللہ کی مغفرت حاصل کر لو، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکی پر معاف کر رہا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک روزہ جس نے رکھا اخلاص کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، امام کے ساتھ قیام کیا، ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ،
زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین میں بسنے والی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا تم شروع کر دو، آسمان میں موجود ذات تم پر رحم کرنا شروع کر دے گی. رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے. پھر کیوں نہ میں اور آپ ان اسباب کو حاصل کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے مجھے اور آپ کو، صحت دی ہے مجھے اور آپ کو، فراغت دی ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں. کامیابی سب سے بڑی یہی ہے. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیابی کیسے حاصل کروں؟ تو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان کامیاب ہو گیا. یہی کامیابی ہے. اور جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچاؤ یہی کامیابی ہے، وگرنہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ناکام ہے وہ انسان جس نے رمضان المبارک کو تجارت کا مہینہ سمجھا. ناکام ہے وہ انسان جس نے رمضان المبارک کو سونے کا مہینہ سمجھا. ناکام ہے وہ انسان جس نے رمضان المبارک کو بس کھانے اور پینے کا مہینہ سمجھا. واللہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. تاجر بن جائیں نیکیوں کے، اللہ کو کچھ دینا شروع کر دیں اور اس سے نیکیاں حاصل کرنا شروع کر دیں. یہ تجارت اس مہینے کا مقصد ہے. کمائی کے 11 مہینے ہیں، سونے کے اور بھی موقع ہیں، خوب کھانے پینے کے اور بھی موقع ہیں. اس موقع میں صرف ایک ہی چیز ٹارگٹ بنائی جائے، اور وہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ اپنے میزان کو بھاری کر سکوں، زیادہ سے زیادہ اپنی کتاب کے اندر، اپنے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب کا ذخیرہ کر سکوں. کیونکہ زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کی جاتی ہیں، اجر زیادہ اس مہینے میں ملتا ہے، راضی اللہ زیادہ اس مہینے میں ہوتا ہے. نیکیوں کا موسم بھی یہی ہے. جس نے میزان کو بھر لیا اس کے لیے پورا سال یہ میزان بھاری ہی رہے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فلاح بھی اسی صورت میں ہے کہ آپ کا میزان بھر جائے. مسند احمد کی یہ 2 حدیثیں بڑی خوبصورت ہیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان للہ تعالی اتقاء فی کل یوم ولیلۃ فی رمضان وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً. رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے. کیا خوشی ہوگی میرے لیے اور آپ کے لیے اگر مجھے اور آپ کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایسی رات مل جائے، ایسا دن مل جائے جس میں رب العالمین ہمارے بارے میں یہ لکھ دے کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے. ساتھ ہی میں فرمایا اسی رمضان میں ہر مسلمان کو دن اور رات میں دعوت مستجابہ دی جاتی ہے، یعنی ایسی دعا جو قبول کر لی جاتی ہے. دعاؤں کو سہارا بنائیں، دعاؤں کو ہتھیار بنائیں. رمضان کے دن اور رات میں اللہ سے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے. دوسری حدیث، ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء. اللہ رب العزت ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ حدیث 2 باتیں وعدے کر رہی ہے. نمبر 1، رمضان المبارک میں بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں.
دعا کو قبول نہ کرنا اللہ کی رحمت کے منافی ہے. اللہ کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ بندہ مانگے اور اللہ دے دے. اور کیا ہی دعا ہوگی وہ دعا جسے اللہ قبول کر لے، جس میں بندے نے اللہ سے مانگا ہو رحمت کو، مغفرت کو اور جہنم سے آزادی کو. اس ماہ مقدس میں جس کے بقیہ کچھ دن رہ چکے ہیں، میں کچھ امور ذکر کرتا ہوں جنہیں کبھی چھوڑنا نہیں ہے، بالخصوص اس ماہ مقدس میں. اور ان امور کے بارے میں اللہ نے یہ ذکر فرما دیا جو یہ کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہے. اور یہی مقصد ہے اس ماہ مقدس کا. اور اسی لیے اللہ نے پورا ماحول بنا کر دیا ہے، مجھے پورا ماحول بنا دیا ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی بادشاہت میں کون سا اضافہ ہوگا؟ اللہ نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا اگر تم شاکر بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اس کے قدردان بن جاؤ، اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مقدس دیا ہے کہ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا. اسی لیے اس مہینے میں اللہ نے جہنم کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، شیاطین جکڑ لیے. اور اللہ رب العزت نے صدائیں لگانے والے فرشتے مقرر کر دیے کہ ایک ماحول بن جائے. اس کے باوجود بھی مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی حاصل نہ کرنے والا انسان اس سے بڑھ کر کائنات کا کوئی محروم نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود بھی ہم اکثر اعراض کرنے والے دیکھتے ہیں. رمضان ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا پا رہا. رمضان کا مہینہ تو آیا، لیکن یہ نوجوان نسل، یہ افراد اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لا پا رہے، تبدیلی نہیں آ رہی. ان کے لیے خصوصی طور پر یہ ہے کہ اب بھی موقع ہے، دعا کر لیجئے، دعوت مستجابہ ہے. اللہ سے یہ التجا کر لیجئے، اللہ میری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما دے. اختصار کے ساتھ وہ اسباب جس کا تمسک کرنا ہے. سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرمہ اللہ علی النار. سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کا قبول کرنا، عقیدہ توحید کی معرفت اور اس کا تمسک، جس نے اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دی. اللہ نے ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. دو چیزیں اختیار کرنی ہیں، ایک ہے توحید اور دوسری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو واجب کر دیتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. روزہ اس کا عقیدے سے تعلق ہے. عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ ہم اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں، معبود برحق. معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کی بہت ساری اقسام میں سے ایک بدنی عبادت روزہ بھی ہے. اور یہ اللہ کو پتہ ہے سب سے زیادہ محبوب کیوں ہے. ساری عبادات میں یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں اخلاص سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. یہ بندے اور خالق کے درمیان ایک راز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس عبادت کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ روزہ میرا ہے. اس کا معنی یہ ہے
کہ سب سے زیادہ وہ عبادت اللہ کو پسند ہے جس میں اخلاص موجود ہو. تو پہلی چیز جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. دوسری چیز ہے اخلاص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرمہ اللہ علی النار. کل قیامت کے دن اس بندے کو نہیں بدلا دیا جائے گا جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ کے چہرے کی رضا کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے, اللہ سے محبت کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا. کل قیامت کا دن ہوگا, ایسے انسان پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جس نے لا الہ الا اللہ اللہ کی رضامندی کے لیے کہا. عقیدہ توحید ہے یا کوئی اور عمل ہے, اخلاص ہے, تو کل قیامت کے دن میزان کے اندر یہ بھاری وزن والا عمل بن جائے گا. تیسری چیز دعا. دعا ایک مظلوم عبادت ہے, ایک ایسی مظلوم عبادت ہے جس کے بارے میں دو قسم کے طبقے پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اس دعا کے تعلق سے حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا ہوگی, لازمی ہوگی, وگرنہ نماز قبول نہیں ہوگی. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا عادی بن چکا ہے جو کہ بدعت ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ دعا انفرادی عبادت ہے, لیکن اس طبقے نے اس انفرادی عبادت کو بھی چھوڑ دیا ہے. جبکہ رمضان اور دعا ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. دوسرے پارے میں اللہ نے جہاں رمضان کے احکام ذکر کیے ہیں, درمیان میں اللہ نے دعا کی آیت اتار دی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے پیغمبر, جب بھی آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان کو بتا دینا میں قریب ہوں, دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور مجھے پکاریں. اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرما دے گا. قرآن میں اللہ نے عباد الرحمن کی صفات ذکر فرمائی ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اہل ایمان عباد الرحمن اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, اے پروردگار جہنم کی عذاب سے, جہنم جیسی سزا سے, جہنم جیسے تباہ کن ٹھکانے سے ہمیں بچا لے. یہ بہت ہی خطرناک ٹھکانہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا تھی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال, اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اے اللہ جہنم سے بچا لے, عذاب قبر سے بچا لے, موت و حیات کے فتنے سے بچا لے, دجال کے شر سے بچا لے, اے اللہ قرض سے بچا لے, اے اللہ گناہ سے بچا لے. یہ خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں پڑھا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے, اے اللہ جنت عطا فرما دے, اے اللہ جنت عطا فرما دے, اے اللہ جنت عطا فرما دے, تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ, اے پروردگار اس بندے کو جنت میں داخل کر دے. ومن استجار من النار 3 مرات, اور اگر کوئی شخص جہنم سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے, اے اللہ جہنم سے بچا لے, اے اللہ جہنم سے بچا لے, اے اللہ جہنم سے بچا لے, جہنم خود اللہ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار, اے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لے.
یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. پھر میں اور آپ دعا نہ کریں جبکہ یہ وعدہ ہے دعوت مستجابہ وہ رد نہیں ہوگی. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندہ جو مانگے اللہ اسے عطا فرما دے، بلکہ اللہ تو مانگنے والے کو ہر سحری میں ہر افطاری میں جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے. اور میں اور آپ بد نصیب اس موقع پر اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کے لیے اللہ کے سامنے پیش نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں، مانگے نہ، تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے. چوتھی چیز، جہنم سے آزادی مشن بنائیں، ٹارگٹ بنائیں، عمل کے اندر یہ سوچ بنائیں کہ رحمت چاہیے، مغفرت چاہیے، رضا چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے. اللہ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ اسی کو معاف کرتا ہے، جس کو معاف کرتا ہے اسی پر جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے اور پھر اسی سے راضی ہوتا ہے. آپ کو اسباب رحمہ اور اسباب عتق من النار اختیار کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی اور اللہ رب العزت کی مغفرت بھی اور جہنم سے آزادی بھی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی چلی جائے گی. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. عبادات کی طرف آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. جس شخص نے اللہ کے لیے 40 دن تک مسلسل جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے وہ صف میں آ گیا، 40 دن تک مسلسل اس کا یہ عمل جاری رہا، جو صرف 200 نمازیں بنتی ہیں. 200 نمازیں اللہ 2 چیزیں واجب کر دے گا اس کے لیے. نمبر 1، جہنم سے آزادی واجب ہو گئی، اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا. اور نمبر 2، اللہ نے اسے نفاق سے بھی بری کر دیا. یہ کبھی منافق نہیں بن سکتا، اس کے دل میں کبھی نفاق پیدا نہیں ہو سکتا. تو نفاق جیسی موذی بیماری کثیر تعداد میں پائی جانے والی اللہ اسے بچا رہا ہے اور جہنم سے بچا رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ صرف 200 قدم. وہ 200 قدم جو چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں تکبیر اولیٰ کو پانے کے لیے، 2 انعامات سے اسے نماز دیا جاتا ہے. رمضان سے پہلے اگر روٹین تھی دیر سے آنے کی، آخری صف میں شامل ہونے کی، آخری رکعت میں ملنے کی، اب بھی اگر وہی روٹین ہے تو واللہ کوئی تبدیلی نہیں. اب تک محرومی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. یہ تو تبدیلی کا مہینہ تھا. اگلا مسئلہ، اگلا سبب اس ماہ مقدس میں میرے پاس وہ کون سا موقع ہے جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ایسا شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھ لی. یہ 2 وقت رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ اہم ہے. سحری کا وقت انسان سحری کھا کر نماز باجماعت کا اہتمام کرے، اور دوسرا وقت عصر کا جب انسان کا کاروبار بڑے عروج پر ہوتا ہے اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کر، بند کر کے، چاہے خریداروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں، لیکن یہ جو سودا اللہ عطا فرما رہا ہے کہ نماز باجماعت پڑھ لو، اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. اس سے بڑھ کر کوئی بھی قیمتی متاع نہیں ہو سکتی. اور ان 2 نمازوں کا اہتمام کرنے والا وہ 5 وقتہ کا نمازی بن سکتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ فجر اور عصر کا اہتمام کر لے، بقیہ نمازوں کو چھوڑ دے. یہ 2 نمازیں بھاری ہیں. جس نے ان 2 نمازوں کا اہتمام کیا اللہ رب العزت اس کے لیے دیگر نمازوں کو آسان فرما دے گا. ایک تو وہ نیند کا وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ نوجوان نسل
رات گئے تک ہوٹلنگ میں مصروف ہوتی ہے، 2 بجے 3 بجے سحری کھائی اور اس کے بعد سو گئے، نہ قرآن کی تلاوت نہ نماز فجر۔ یہ شیطان کا ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ سحری کا وقت اذان فجر سے کچھ وقت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں سحری کھایا کرتے تھے کہ 50 آیات کی تلاوت کے بقدر وقت رہ جاتا اذان فجر میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک 2 کام کرے، سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی۔ تو سحری کے وقت دعا کریں، سحری کے وقت اختتامی لمحات میں کھانا تناول کریں، بابرکت کھانا ہے، اور اس کے بعد نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ اور یہ 2 قیمتی وقت اس لیے بھی ہیں کہ ان 2 اوقات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، فجر میں اور عصر میں، اور اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان فرشتوں سے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو پتا ہے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے اپنے بندوں کے بارے میں گواہی لینا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم عصر میں گئے تو ہم نے نماز کی حالت میں پایا، فجر میں گئے نماز کی حالت میں پایا، گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب آئے تو بھی نماز میں ہے۔ ایسے انسان جن کے اللہ کی عدالت میں جن کے بارے میں فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں، ان کی نمازوں کے بارے میں ان کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ فرشتے نماز میں موجود وہ عصر میں بھی نہیں، فرشتے نماز میں موجود وہ فجر میں بھی نہیں۔ ایسے بد نصیب لوگ اللہ کے ہاں اپنی محرومی اور اپنی بد نصیبیاں گواہی کی صورت میں تحریر کرا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر 4 قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جس انسان نے 4 رکعات کی حفاظت کی، ظہر سے پہلے 4 اور عصر کے بعد 4، ظہر کے بعد 4 ظہر سے پہلے پڑھی اور 4 ظہر کے بعد، ایسے انسان نے ان 4 رکعات پر جو ظہر سے پہلے بھی ہیں اور ظہر کے بعد بھی ہیں محافظت کر لی، اللہ رب العزت نے ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، بڑا عظیم عمل ہے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، جگہ تبدیل نہیں کی، کسی سے بات نہیں کی، اور 10 دفعہ یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 دفعہ اللہ رب العزت اس انسان کو اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ 4 غلام اولاد اسماعیل، اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ جس نے پورا غلام آزاد کر دیا اللہ اسے پورے کے پورے بندے کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اور اس نے 4 غلام آزاد کیے۔ یہ دعا پڑھ کر فجر ہی سے تعلق رکھنے والی ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس انسان نے فجر کی نماز پڑھی، ذکر اذکار میں مصروف ہو گیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، ذکر اذکار میں مصروف رہا، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اسے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ عصر میں نہیں، فجر میں نہیں تو عصر کے اندر عصر کی نماز پڑھی، بیٹھ گیا مسجد کے اندر، ذکر اذکار کرتا رہا، سورج طلوع ہو گیا، اللہ تعالیٰ اولاد اسماعیل میں 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ فجر ہی کے تعلق سے جس نے نماز فجر پڑھی جماعت کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، سورج طلوع ہوا، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھی، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، صرف 1 گھنٹہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کر انسان چلا جائے، اجر کتنا ملا، کتنا اجر ملا،
ایک اس وجہ سے کہ نماز باجماعت پڑھی جہنم سے آزاد ہو گیا، دوسرا اس نے اسی جگہ پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، 4 غلام آزاد کر دیے، طلوع شمس تک بیٹھا رہا، پھر 4 غلام آزاد کر دیے، پھر عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھ کر گیا، حج کا اور عمرے کا مکمل ثواب، یہ اجر بانٹا جا رہا ہے، جہنم سے آزادی در آزادی دی جا رہی ہے، لیکن محرومی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم بد نصیب ہیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا اور فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنا سارا اجر اسے چھوڑ کر قربان کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، یہ پورا سال کے لیے ہے، لیکن رمضان المبارک میں تو انسان نیکی کرنے کا طالب ہوتا ہے اور اس کے پاس یہ سارے مواقع ہیں، اور ان مواقع سے اگر وہ فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور خرچ کرنی پڑ جائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور بھی نہیں ہے، اتنا فقر و فاقہ ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، ایک پاکیزہ بول دیا کرو، خوبصورت بات زبان سے کہہ دیا کرو، اچھا اخلاق اختیار کر لو، محبت بری باتیں کیا کرو، کھلے چہرے کے ساتھ ملا کرو، یہ نیکی بھی صدقہ ہے اور اس نیکی پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم چڑچڑاپن ہمارے اندر، چڑچڑاپن روزے، حالانکہ روزے کی حالت میں تو کہا گیا کہ انی صائمن کہو، تم نے کسی پر غصہ نہیں کرنا، کسی سے جھگڑنا نہیں، کسی کو گالی نہیں دینی، باسا مباسا نہیں کرنا، کوئی اختلاف نہیں، اخلاق کا اعلیٰ مظہر بن جاؤ، رحمت کا مظہر بن جاؤ، رحمت کو اپنے اندر سنبھالو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس انسان پر اترتی ہے جو لینن قریباً حینن ہوتا ہے، جو بڑا نرم مزاج خوبصورت اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہ ہیں جن نیکیوں کو حاصل کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں، رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جہنم سے آزادی حاصل کر کے ہم بھی اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے دیدار کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین اس ماہ مقدس کو غنیمت جان کر، صحت مندی کو غنیمت جان کر، فراغت کو غنیمت جان کر، رمضان کے بقیہ دنوں میں اس مشن کو تھامنے کی توفیق عطا فرما دے کہ کسی طریقے سے اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکوں، مغفرت کو حاصل کر سکوں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکوں، اور وہ اعمال جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کا تمسک اختیار کیجئے۔ ان اعمال پر تمسک انسان کو جہنم سے آزادی دلا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔